السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ویل. شروع کرتے ہیں. پہلے دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسی کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس پر دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں علم میں بڑھائیں. ربی زدنی علما. اے اللہ ہمیں علم میں بڑھائیے، مجھے علم میں بڑھائیے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ العلق پڑھی تھی اینڈ وی ور ناٹ ایبل ٹو فنش دا سورہ. تو ہم نے آیت 8 تک سورہ العلق کو اسٹڈی کیا تھا. آج انشاءاللہ آیت 9 سے لے کے اینڈ آف سورہ تک انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. میں سورہ العلق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے پڑھتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم تفسیر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. کلا ان الانسان لیطغی. مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے. الرآہ استغنی. جب کہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجعی. کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ارأیت الذی ینہا. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلی. یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی. بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو. او امر بالتقوی. یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا. ارأیت ان کذب وتولی. اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا. الم یعلم بان اللہ یری. کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ. دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال. فلیدع نادیہ. تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے. سندع الزبانیہ. ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلا لیں گے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا. آیت 9 سے آج انشاءاللہ سورہ علق کی تفسیر ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی ینہا. کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلی. ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی. بھلا دیکھو تو صحیح اگر وہ راہ پر ہو. او امر بالتقوی. یا پرہیزگاری سکھا رہا ہو.
اب ان آیات میں موسٹلی مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ابو جہل ہے. اس کا شان نزول جو ہمیں ملتا ہے اس کے حوالے سے ایک دو واقعات ہیں جن کا میں ذکر کرتی ہوں. ایک دن ابو جہل جیسے کہ آپ سب فیملیئر ہیں، وہ ہی واز اے ویری پرومیننٹ پرسنالٹی ان مکہ. ٹھیک ہے، قریش مکہ کا ہی واز ایک پرومیننٹ سردار تھا، اور اس کی بہت سے تھی میٹرز میں، بہت اس کی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی بھی تھی. اینڈ ہی واز یعنی اس کا بہت روب تھا، اور اس کا یعنی ایک لیٹس سے کہ اسٹرانگ اس کی ایک پریزنس تھی مکہ میں. اور آبویسلی پھر ایسے جو ٹرائبل لیڈرز ہوتے ہیں ان کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ابو جہل نے لات اور عزا جو کہ جو ان کے عقیدے کے مطابق خدا تھے، اور دے ہیڈ کانسیپٹ آف ویریس گاڈز، یعنی ایک بڑا خدا اللہ، اس کو تو وہ مانتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور خدا تھے، تقریباً 360 تک کا نمبر آتا ہے جو کہ کعبہ میں جن کے بت بنا کے رکھے گئے تھے. تو لات اور عزا خداؤں کے نام تھے. ان کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن دبوچ دوں گا یا لتاڑ دوں گا، نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو فرشتے اس کو دبوچ دیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے، یعنی ایک اور ٹریڈیشن، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس میں یہ آتا ہے اس آیت کا شان نزول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا؟ یعنی اس کی جو اس کی اپنی ایک حمیت تھی، یا اس کی ایک جو کیا کہیں گے اس کو، ایک سینس آف آنر تھا اپنی آبائی ریلیجن کے حوالے سے، یعنی اپنا جو اس کے پیرنٹس سے جو اس کو اپنا ریلیجن ملا تھا، اس کے لیے یہ بہت ہتک آمیز، ایک ذلت آمیز بات تھی کہ ایک نیا ریلیجن جو ہے ایک شخص پریچ کر رہا ہے اور اوپنلی کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ اس چیز سے بہت زیادہ یعنی ہی فیلٹ انسلٹڈ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے چیلنج کیا اور کہا تھا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس شخص کہ تم کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھو گے. اور یہ بات اس نے 3 بار کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسے ڈانٹا. اس پر ابو جہل کہنے لگا تم جانتے ہو اس شہر میں مجلس کے ساتھی مجھ سے زیادہ کسی کے نہیں ہیں. یعنی بڑی ایک ایروگنس کے ساتھ اور بڑے ایک تکبر کے ساتھ، اور یہ بات سچ بھی تھی کہ اس کی جو فالوئنگ تھی، یا جو اس کا جتھا تھا، یا جو اس کا جو کلان تھا وہ بہت بڑا تھا. تو اس کے کہنے پہ تو کتنی تلواریں نکل آتی، اور یعنی اس کا تو صرف ایک حکم ہی دینا تھا. تو تب یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی ان آیات کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منع کر رہا ہے، ایک شخص کو دیکھا جس نے منع کیا، یعنی نام نہیں لیا بٹ ایک ریفرنس بہرحال اس طرف جاری ہے کہ ایک بندے کو وہ منع کر رہا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے بھلا دیکھو تو صحیح اگر وہ راہ پر ہو. یعنی تم نے کبھی یہ سوچا ہے، ابو جہل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے تھے یا اپوز کر رہے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی سوچا ہے تم نے، کبھی اس چیز کو کنسیڈر بھی کیا کہ جو شخص یہ پریچ کر رہا ہے، جو یہ بات بتا رہا ہے، کیا پتہ یہ صحیح بات کہہ رہا ہو، اور یا پرہیزگاری سکھا رہا ہو، تمہارے فائدے ہی کی بات کر رہا ہو وہ شخص، کیونکہ نہ وہ تم سے کوئی مانیٹری بینیفٹ چاہتا ہے، نہ وہ تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے، نہ وہ تم سے کوئی سرداری مانگ رہا ہے. وہ صرف کیا بتا رہا ہے، وہ ایک میسج لے کے آیا ہے، اور اس میسج میں کیا ہے کہ تم ایک خدا کو مانو. تو انسان کو کہا جا رہا ہے، یا اس مینٹالٹی کے شخص کو کہا جا رہا ہے کہ سوچنے کی تو کم از کم سوچو تو اس بارے میں. ٹھیک ہے. اب بہرحال اس سے جیسے میں نے کہا اگر مراد کوئی متعین شخص ہو یا نہ ہو، اس سے ایک خاص قسم کی ذہنیت، ایک مینٹالٹی جس میں بالکل کوئی ٹالرنس نہیں ہے، عدم برداشت کے رویے کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو حالات جیسے ہیں، جیسے اسٹیٹس کو جس طرح ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کسی مخالف کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہے، اور ہر ممکن طریقے سے آپ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یعنی آپ کے لیے وہ اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, آپ نے اپنے کان بند کر لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے کبھی سوچا, کبھی تم نے غور بھی کیا کہ وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ اگر سیدھی راہ پہ ہے, وہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے, تو کم از کم انسان سننا تو گوارا کرے, یا سن کے اس کو رد نہ کرے. تو وہ جو آپ کے اندر جب ایک انٹالرنس آ جاتی ہے کسی چیز کے حوالے سے, یا آپ چیلنجڈ فیل کرتے ہیں, یو فیل انسیکیور کہ اس میں میرا کوئی نقصان ہو سکتا ہے, میری جو اسٹیٹس یا پوزیشن ہے اس کو نقصان ہوگا, تو آپ پھر اس چیز کو بالکل اس کو آپ نہ سننا چاہتے ہیں, آپ اس کو شن کرتے ہیں, بلکہ آپ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس چیز کو آپ یعنی اس کی پریچنگ یا اس کی جو پروپیگیشن ہے اس کو آپ ختم کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے, یعنی جو بھی آپ کے ہاتھ میں پاور ہوگی. اور یہ صرف مذہبی بنیاد پر نہیں ہوتا, یہ سیاسی اور پولیٹیکل اور یعنی نظریاتی بنیادوں پر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک کوئی پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں, یا کوئی پولیٹیکل ویوز ہیں, اس کے اندر بھی یہ ہمیں یہ انٹالرنس نظر آتی ہے اور یہ اپوزیشن نظر آتی ہے, جس کے اندر انسان پریجڈس ہو جاتا ہے, حد درجہ پریجڈس ہو جاتا ہے, تعصب کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر آپ سچائی جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, آپ صرف اپنی پوزیشن اور اپنا جو آپ کا اسٹیٹس کو ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ مینٹین ہو, ٹھیک ہے. مکے میں جب ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا, تو مکہ کے جو طاقتور اشرافیہ تھی, جو ایلیٹ تھی مکہ کی, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف زبانی کلامی مخالفت کی بلکہ وہ زور زبردستی پر اتر آئے. یعنی پہلے تو انہوں نے زبانی اس کو اپوز کیا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رکنے والی نہیں ہے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رک رہے اور ان کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے, تو پھر انہوں نے کیا کیا, پھر تشدد پر اتر آئے. ان آیات میں اسی طرف ایک اشارہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس ذہنیت سے, اس مینٹالٹی سے اللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس پر غور کیا کہ اگر وہ شخص جس کی تم مخالفت کر رہے ہو راہ راست پر ہو, یا وہ خدا خوفی کی تعلیم دیتا ہو, تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہو, ٹھیک ہے, اور سچا ہو, اگر وہ سچا ہو تو پھر, یا کبھی تم نے سوچنا گوارا بھی کیا. اور جیسے میں نے کہا کہ جب کسی انسان کے لیے سچائی کی یا ٹروتھ کی امپورٹنس ہوتی ہے اس کی زندگی میں, وہ سچائی تلاش کرتا ہے, ہی از اے ٹروتھ سیکر, ہی از انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ آؤٹ واٹ دا ٹروتھ از, کہ کیا ہے الٹیمیٹ ریالٹی, اس زندگی کا مقصد کیا ہے, یعنی کون ہے, ہمارا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے, اور پھر وہ کیسا ہے, کیا ہے اس زندگی کا مقصد, میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ. تو اس کے لیے جب اس ٹروتھ کی امپورٹنس ہوتی ہے نا, تو پھر وہ تمام دنیاوی نفع نقصان سے بلند ہو جاتا ہے. ہی رائزز ابو آل دیز پیٹی مانیٹری فائنینشیل انٹرسٹ, یا اسٹیٹس ہو اس کا, اس کے راستے میں جو بھی چیز ہو, وہ ان سب چیزوں سے بلند ہو کر ہر قیمت پر اس سچائی کو اپنائے گا. He will seek that truth and he will want to adopt it. جب اس کو وہ سچائی ملے گی اور اس کے دل کو ٹھک جائے گی وہ بات, وہ اس کو لازماً اپنائے گا. He will not consider anything else. اس کو اس حوالے سے کتنی ہی چاہے قربانی دینی پڑے, یا کتنی ہی اپوزیشن یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑے, ٹھیک ہے, تو وہ اس معاملے میں وہ ہر چیز برداشت کر لے گا. بیکاز وہ سچائی اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ اس کے لیے اتنی بیش قیمت ہے کہ اس کی خاطر وہ اپنی فیملی تک کو یعنی چھوڑ دے گا. اور ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. لیکن اس کے برعکس جس شخص کے لیے سچائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اس کی ساری دلچسپی جو ہے وہ کیا ہے, دنیاوی مفاد, ٹھیک ہے, دنیاوی بینیفٹس, مال دولت, مقام, مرتبہ, اسٹیٹس, پاور, فیم, اٹ کین بی اینی تھنگ, بیکاز ایوری ون از ناٹ ڈریون بائی جسٹ مانیٹری انٹرسٹ. کچھ لوگوں کے لیے فیم بہت امپورٹنٹ ہے, کچھ لوگوں کے لیے پاور کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, کہ ان کی ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہو اینڈ دے ہیو پاور اوور پیپل, ٹھیک ہے. تو سب کی اپنی اپنی ویکنیسز ہیں, تو جس کی جو ویکنیس ہے اگر وہ اس ویکنیس سے کنٹرول ہو رہا ہے, تو پھر وہ سارا انٹرسٹ اس کا اسی چیز میں ہے. تو سچائی جو ہے کتنی ہی اس کے سامنے عیاں ہو کر آ جائے, نکھر کر, واضح ہو کر, ایک نبی, سچا ترین انسان سوسائٹی کا, جس کو صادق اور امین کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر اس کے دشمن بھی جو ہے ٹرسٹ کرتے تھے ود دیئر بلانگنگز, ود دیئر پریشیس تھنگس,
وہ آپ کو آ کر ایک سچائی بیان کر رہا ہے، اس کا کردار اخلاق آپ کے سامنے ہے، تو وہ پھر بھی نہیں مانے گا، وہ ہرگز نہیں مانے گا، بلکہ وہ اس کی پرزور مخالفت کرے گا. ٹھیک ہے، اٹ از آل اباؤٹ واٹ دیٹ پرسن از انٹرسٹڈ ان، کہ آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. تو یہی بات پھر آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. یعنی اللہ تعالیٰ اب اس کو وارن کر رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اب اسی شخص کو جو مخالفت کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ سچائی کو جھٹلا رہا ہے اور منہ موڑ رہا ہے تو پھر وہ خود ہی اپنی ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی ہلاکت اور بربادی ہے جس کی طرف وہ جا رہا ہے، اس کو وارن کیا جا رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس طرح کے یعنی یہ جو موضوع ہے جس میں انبیاء کو اپوز کیا جاتا ہے، ان کی سچی دعوت کو ٹھکرایا جاتا ہے، بیکاز جو ایلیٹ ہے یا جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، دے فیل تھریٹنڈ، ان کو کوئی خوف ہوتا ہے کہ یہ شخص شاید ہماری جگہ لے لے، یا اس کی پاور ہم سے زیادہ بڑھ جائے، لوگوں پہ اس کا انفلوئنس زیادہ ہو جائے اور ہمارا اسٹیٹس چلا جائے، یا ہمارا مقام چلا جائے، یا ہماری بادشاہت چھن جائے. تو اس حوالے سے ہم قرآن پاک میں سورہ مومن المؤمن کی آیت نمبر 28 کو دیکھ لیتے ہیں. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کی طرف بھیجے گئے، فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے گئے نبی بنا کر، اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کی تو فرعون نے ظاہر ہے اس کو ٹھکرا دیا، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے، بیکاز اس کے لیے اس کی پاور بہت امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ آل فرعون میں سے، اب یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ شخص کون تھا، رجل مومن کہا گیا اس کو، یعنی ایک مومن آدمی. تو کہا جاتا ہے کہ شاید وہ کراؤن پرنس تھا، بٹ یہ کہ کنفرمڈ نہیں پتا کہ وہ شخص کون تھا. لیکن بہرحال فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت موسیٰ کی رسالت کو پہ ایمان لے آیا تھا، اور اس نے پھر فرعون کے درباریوں سے جو گفتگو کی، میں اس حوالے سے میں آیت 28 کا ایک پورشن آپ کو سناتی ہوں کہ جس سے ہمیں وہی بات نظر آ رہی ہے کہ جو ایمان لانے والا شخص ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اسی طریقے کی گفتگو ہے کہ کیا تم یعنی سوچے سمجھے بغیر اس شخص کی جو دعوت ہے، اس کا جو میسج ہے، اس کو ریجیکٹ کر دو گے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. اور اس مجلس شورا میں، یہ جو گیدرنگ تھی فرعون کے دربار میں، ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے. وہ اتنی یعنی کلیئر ایویڈنس لے کر آیا ہے، معجزات لے کر آیا ہے، میریکلز لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہو تو وہ جو کچھ پیشن گوئی، جو کچھ وہ یعنی فیوچر کی بات بتا رہا ہے، اس میں سے کچھ تو تم پر آ کر رہے گا. یعنی کوئی نہ کوئی یعنی سزا یا آفت جو وارن کر رہا ہے وہ تمہیں جس حوالے سے، وہ ضرور تم پر آ کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود یعنی اس کے آبجیکٹو تک نہیں پہنچاتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو. یعنی ایک شخص جب اپنی حد میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ سچائی کو جھٹلاتا ہے، وہ جھوٹا خود بھی جھوٹا ہے اور وہ سچائی کو بھی جھٹلا رہا ہے، وہ سچائی کو کنفرم نہیں کرتا اور اس کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے. ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس پوزیشن میں ہے وہ لوگوں کی بھلائی بھی کر سکتا تھا. وہ فرعون جس پوزیشن میں تھا، اگر وہ ایمان لاتا، وہ اس سے یعنی کتنی کثیر تعداد میں جو اس کے فالوورز تھے وہ بینیفٹ کر سکتے تھے، ان کا بھی ذہن کھلتا. بیکاز سلیوری میں آپ جو ہے اور جیسے یہ جو امپیریلزم کا جو دور تھا کہ جب جو بادشاہ کا جو دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا. ٹھیک ہے، دیر واز نو فریڈم آف اڈاپٹنگ اے نیو ریلیجن، دیر واز نو کانسیپٹ لائک دیٹ. تو اس حوالے سے پھر جو ذمہ دار ہے یا جو شخص پاور میں ہے، اس کی یعنی اس کی جو سے ہے وہ یا اس کا جو ویوز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، کیونکہ وہی عوام الناس کے ویوز ہوں گے. دے آر ناٹ یعنی انلائٹنڈ انف کہ وہ خود سوچیں اپنے لیے یا وہ خود کچھ اپنے لیے کوئی دین اپنائیں. تو یا وہ اس کے فیئر میں اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ جانتے ہوئے بھی کئی لوگ خوف کے مارے اپنا دین نہیں بدل سکتے تھے. تو یہی بات یہاں پہ رجل مومن نے کہی، اور پھر شاید اس کو قتل بھی کر دیا گیا اس حوالے سے. بہرحال اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی شخص کو ایڈریس کر کے فرما رہے ہیں، کلا لئن لم ينتہ لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی جھوٹی خطا کار. فلیدع نادیہ، پس وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے وہ اپنے ساتھیوں کو. سندع الزبانیہ، ہم بھی موکلین دوزخ کو بلا لیں گے. پیچھے جس شخص یا جس مینٹالٹی یا جس ذہنیت کا ذکر ہو رہا ہے اسے تنبیہ کی جا رہی ہے، اسے وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس مخالفت میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی. اپنی جس طاقت اور قوت اور جتھا اور مال اور دولت اور پاور کی بنیاد پر تم جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہو اور ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، اس میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی دنیا میں بھی تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ کا نبی جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو ہی از لائک دا فائنل ہی از برنگنگ دا ورڈ آف گاڈ. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت ہے، ایک آخری حجت ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنی کلیئر بات کرے گا اور جو اس کا کیریکٹر ہوگا اور جو اس کا کانڈکٹ ہوگا تو وہ اتنا یعنی کلیئر میسج ہوگا کہ وہ اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی جو سچائی کو تلاش کر رہا ہوگا اور جس کے لیے سچائی امپورٹنٹ ہوگی اس کو وہ بات سمجھ آ جائے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنی ایویڈنٹ سچائی جو پیغمبر لے کر آتا ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے. کیونکہ دیکھیں اگر سمجھ میں نہ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ سزا دیں تو وہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا. پھر تو ایسے اللہ تعالیٰ کے انصاف اور اللہ تعالیٰ کی جو یعنی جو کمپلیٹ جسٹس ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیں. یعنی جو اس کو سمجھ میں آیا اور اس کے مطابق اس نے عمل کیا اس حساب سے اس کو بدلہ ملنا چاہیے. تو ایک شخص کو اگر بات سمجھ ہی نہیں آئی تو اس کو سزا کس بات کی؟ تو یہاں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ سمجھ میں تو ضرور آ گیا تھا، لازماً سمجھ آ گیا تھا، سمجھنے کے بعد اس چیز کو ڈینائی کیا گیا اور اس کو اپوز بھی کیا گیا. اور یہ ہے کفر. کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے سچائی کو چھپانا، کسی چیز کو چھپانا. یعنی مجھے پتا ہے میرے ہاتھ میں کچھ ہے اور میں اس کو چھپا رہی ہوں. ٹھیک ہے، سو آئی ایم ہائڈنگ سم تھنگ. سو بیسکلی اٹس ہائڈنگ دا ٹروتھ. آپ اپنے آپ کو بھی اپنے آپ سے بھی اس کو چھپا رہے ہیں اور آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کبھی بھی اس دنیا میں بھی نہیں کامیاب ہوگے کیونکہ تم ایک نبی کو اپوز کر رہے ہو، اللہ کے نبی کو. ٹھیک ہے، اس کے اپوائنٹڈ میسنجر کو تم اپوز کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اس کی پیشانی کے بال سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، جو اس کا فور لاک ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے یہاں پہ نصفعن، اس کا روٹ ورڈ ہے سین فا عین. سین فا عین اس کا مطلب ہے پکڑ کر گھسیٹنا. اور ناسیہ کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون صاد یا، جس کے معنی ہے پیشانی یعنی فورہیڈ یا فورہیڈ کے بال. ٹھیک ہے، فور لاک جس کو کہتے ہیں، پیشانی کے بال. پیشانی کے بال پکڑنا اٹس لائک اٹس اے میٹافر. ٹھیک ہے، فزیکل سینس میں بھی اگر اس کو لے سکتے ہیں لیکن میٹافورکلی یہاں یوز ہوا ہے. یہ محاورہ ہے مضبوط گرفت کے لیے، ایک ٹائٹ ہولڈ کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو کی ایسی مضبوط پکڑ کریں گے، ایسی اس کی گرفت کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا.
ٹھیک ہے. اور یہ جو محاورہ ہے یعنی پیشانی سے پکڑنا, ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کے کچھ اور مقامات پہ بھی استعمال ہوا ہے یہ محاورہ. ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں, انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے, کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں ہے کہ جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو. ٹھیک ہے, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. یعنی ہر کریشن اللہ تعالیٰ کی مکمل گرفت میں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی آخذم بناصیتہا, ٹھیک ہے, یہی ورڈ یوز ہوا ہے اور یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے. یعنی کہ ہر کریشن اللہ کے کنٹرول سے اس کی کمپلیٹ گرفت میں ہے, تو اللہ کے کنٹرول سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. بظاہر دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ انسان کو آزادی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مکمل گرفت میں ہے. ٹھیک ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے. سورہ رحمان کی آیت 41 میں بھی یہ استعمال ہوا ہے محاورہ, یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرم, یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے, مجرم اپنے چہرے کے نشان سے پہچانے جائیں گے, پس پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اگین وہ کمپلیٹ گرفت میں ہوں گے. اب اگلی آیات, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. ٹھیک ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے جتھے کو, اپنی مجلس والوں کو بلا لے. ہم بھی موکلین دوزخ کو بلا لیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے بہت جتھا ہے, میرا بہت بڑا کلین ہے, بلا لے اپنے جتھے کو. زبانیہ کا جو روٹ ورڈ ہے زا با نون, اور اس کے لفظی معنی ہیں محافظ اور دفاع کرنے والے, ڈیفینڈرز. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کا مطلب ہے دوزخ کے فرشتے. ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تنبیہ کی ہے, ان لوگوں کو وارن کیا ہے کہ اگر تمہیں اپنے جتھے پر ناز ہے اور فخر ہے اور اس کے بلبوتے پر تم اللہ کے اس پیغام کو روکنا چاہتے ہو, تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے. ٹھیک ہے, تمہیں اس کے پیچھے کوئی جتھا نہیں نظر آ رہا, دراصل اس کے پیچھے خدا کی ذات ہے, اس کو خدا کی نصرت, خدا کی تائید ہے, خدا اس کے ساتھ ہے جس کے پاس ساری دنیا جہان کی فورسز ہیں. تو تم کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے کہا پیغمبر کو جو اپوز کرتا ہے وہ دنیا میں بھی, اور ابو جہل کا جو انجام ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوا, جنگ بدر میں وہ مارا گیا. اور اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آخرت میں جو ہے پھر اس کا انجام وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا. یعنی دوزخ کے جو موکلین ہیں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی بلا لیں گے, وہ تیار ہیں تمہیں پکڑنے کے لیے. تو یہ ایک پاورفل شخص جو دنیا میں بہت پاورفل ہے, اس کو حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جیسا تمہیں ابھی لگ رہا ہے نا ویسا ہے نہیں. اس شخص کو خدا کی سپورٹ ہے, اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہو تو پھر اس کے لیے تو اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے, کلا لا تطعہ واسجد واقترب, ہرگز نہیں, آپ اس کا کہا نہ مانیے اور آپ سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور تسلی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں. آپ اس کی جو تھریٹس ہیں, جو اس کے یعنی یہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے, جو آپ کو وارن کر رہا ہے, جو آپ کو ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, آپ بالکل بھی نہ گھبرائیے اور آپ بالکل بھی نہ جھکیے اس کی طرف, بالکل کمپرومائز کی طرف نہ جائیے, بلکہ کیا کیجئے, آپ اللہ کی طرف جائیے, اللہ کے آگے سجدہ کیجئے, اس کا قرب تلاش کیجئے, اس کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کریں. یہ ہرگز اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے یہ لوگ. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان کی مخالفتوں اور سازشوں کی بالکل پرواہ نہ کریں. پیغمبر کے مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ تھا کہ آپ ہم سے تھوڑی سی مفاہمت کر لیں, کمپرومائز کر لیں, ہمارے کچھ خداؤں کو آپ مان لیں, کچھ خداؤں کے سر پہ آپ ہاتھ پھیر دیں تو ہم بھی آپ کی کچھ بات مان لیں گے. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں آپ. یعنی آپ اتنا تو نہ کریں نا کہ سارے ہی خداؤں کو آپ رد کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک خدا ہے, کچھ تو ہمارے خداؤں کو مان لیں, کچھ خداؤں کو آپ ایکسیپٹ کر لیں.
تو پھر ہم بھی آپ کی بات سن لیں گے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دباؤ ڈال کے پریشرائز کر کے, اور حد سے زیادہ دباؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہرگز نہیں, اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, جتنا مرضی وہ دباؤ ڈال لیں آپ پر, ان سے مفاہمت نہیں کرنی, ان سے کمپرومائز نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا. ٹھیک ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سورہ قلم کی آیت 9 اور 10 میں بھی یہی بات ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, تو وہ چاہتے ہیں, یعنی مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اور ہر قسمیں کھانے والے گھٹیا شخص کا کہنا نہ مانیے. یعنی وہ قسمیں کھا رہے ہیں, وہ آپ کو ری ایشورنس دے رہے ہیں, آپ ان کا کہنا نہ مانیں, کیونکہ توحید میں, عقائد میں جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ ریالٹی ہے, جو سچائی ہے اس میں کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خدا ایک ہی ہے تو کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ اور خدا بھی ہیں؟ ٹھیک ہے, سچائی ہے نا, وہ تو سچائی لے کر آئے تھے. تو ان مشرکین مکہ کو نظر انداز کیجئے, ان کی بالکل پرواہ نہ کیجئے, اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کے لیے سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب تلاش کیجئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو بہت تسلی دی ہے اور دلاسا دیا ہے مشکلات کا جب وہ سامنا کرتے تھے. تو اور مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور صلات سے مدد لینے کا حکم دیا ہے. کہا کہ صبر کرو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز پڑھو, نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. گین دیٹ اسٹرینتھ فرام یور گاڈ, اسٹرینتھن یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, جب آپ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہیں مصیبت کے وقت, تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے, یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. آئی مین یو اسٹارٹ فیلنگ ہز پریزنس, اور آپ کو اس کی اس کی ذات پر آپ کا بھروسہ اور اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے, اور پھر اس کی مدد بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ در حقیقت وہی حکم ہے کہ آپ مصیبت کے وقت صبر اور صلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ کریں, اور جو اپوز کر رہے ہیں, جو لوگ آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, جو آپ کو تھریٹن کر رہے ہیں, آپ کی جان تک کو خطرہ ہے, آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور یہ آیت سجدہ ہے, اور فقہ حنفی کی روح سے ایک سجدہ واجب ہے. یعنی جس آیت کے اینڈ میں سجدہ ہے, سجدے کا نشان ہے, تو وہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اہل حدیث کے ہاں سجدہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے, یعنی اٹس آپشنل. ٹھیک ہے, اور فقہ جعفریہ کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک پہ ان کے مطابق 4 مقامات پر سجدہ تلاوت واجب ہے, اور باقی مقامات پر مستحب ہے, آپشنل ہے. ٹھیک ہے, تو دیز آر دی ڈفرنٹ ویوز. تو آپ جس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب سم لیسنز فرام دا سورہ, a few lessons from the surah, and then inshallah we'll conclude the class. سورہ کے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلی وحی سے متعلق جو بہت مشہور حدیث ہے, جو روایت ہے, اس پر بات کی تھی, اور میں نے اس حوالے سے آپ کو مختلف آراء کا بھی ذکر کیا تھا, ڈفرینٹ اوپینینز آپ کو بتائے تھے کہ میجورٹی اسکالرس تو اس ٹریڈیشن کو, اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے, اور پھر وہ کچھ نیند کی کیفیت تھی, اور ہی واز سیمی اویک اینڈ سیمی اسلیپ, اینڈ فرشتہ ان کے سامنے آ گیا, اور اس نے یہ سورہ الگ کی جو فرسٹ 5 آیات ہیں وہ ریسائٹ کیں, اور اس میں شاید کوئی لکھی ہوئی چیز تھی جو ان کے سامنے پریزنٹ کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا, پڑھیے. تو اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور اسی طرح جو وہ باقی روایت ہے کہ وہ گھبرا گئے اس وحی کے نزول کے بعد, اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا, اور وہاں سے پھر وہ گھر کی طرف دوڑے. پھر ان کو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی اینجلک فارم میں, ملکوتی فارم میں پورے آسمان پہ چھائے ہوئے نظر بھی آئے, اور اس کے بعد وہ انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں اپنے گھر لوٹے, اور بی بی خدیجہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے پاس گئے,
اور ان سے پھر اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا، پورا واقعہ سنایا، اور وہ باقاعدہ شیور کر رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور بی بی ختیجہ نے ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ زملونی، میرے اوپر کچھ اڑاؤ. ہی واز سو اسکیئرڈ کہ وہ جو ایک پینک کی اور فیئر کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے. سو ہی واز کنفیوزڈ اینڈ ہی واز ایکسٹریملی اسکیئرڈ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ. تو بی بی ختیجہ نے ان کو جس طریقے سے کنسول کیا، میں اس حوالے سے کچھ آپ سے یعنی اس چیز پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتی ہوں کہ بی بی ختیجہ نے ان کو جو ورڈز تھے بی بی ختیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو ان الفاظ سے کچھ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا پرائر ٹو پروفٹ ہوڈ، یعنی نبوت سے پہلے وہ کیسے انسان تھے، یہ ان الفاظ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، یعنی جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں جو کہ یونیورسل ہیں، ٹھیک ہے، ایک اچھا انسان ہونے کے لیے جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ ویلیوز ہیں، جن کو سب مانتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو معاشرے میں بھلائی چاہتا ہے، جو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا جو ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، ان کی نبوت سے پہلے کی بھی جو زندگی ہے پرائر ٹو پروفٹ ہوڈ، ان کا کیریکٹر اور ان کی جو ٹریٹس ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی انسانی اخلاقیات ان کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان سے متصف ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی ختیجہ کو جب وہ سارا واقعہ سنایا تو بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. اللہ گواہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور سیرت کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو فرام ہز ویری ینگ ایج، ایون ہز ٹین ایج ایئرز، انہوں نے کچھ ایسی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کیا کہ جو کہ یعنی سوسائٹی میں ریفارمز لانے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی سوسائٹی کی بھلائی کے لیے. تو ان سب چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو کردار تھا وہ نبوت سے پہلے بھی ایک بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. اور یہ وہ ساری ویلیوز ہیں یا اقدار ہیں جن کو ہم عام انسانی اخلاقی اقدار کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا، یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہیومن ویلیوز ہیں. یہ ہر کوئی ان کو مانتا ہے کہ یہ اچھی مورل ویلیوز ہیں. اور اب مورالٹی کی یا اخلاقیات کی پھر ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ یونیورسل ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، ایک عام انسانی اخلاقیات ہیں. اور پھر ایک وہ ہیں جو کہ دین ہمیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فردر گائیڈنس ہوتی ہے. اور دین جو ہے یا دین اسلام عام انسانی اخلاقیات کو مضبوط فاؤنڈیشن دے دیتا ہے، مضبوط بنیادیں فراہم کر دیتا ہے. یعنی آپ کسی کو کیوں معاف کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی معافی کے طلبگار ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اسٹرانگ موٹیویشن ہو جاتی ہے. یعنی آپ اس جہنم سے، اس سزا سے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کریں گے، تو آپ اپنے اخلاق کو امپروو کریں گے، بیکاز یو ہیو اے ویری اسٹرانگ بلیف سسٹم بیکنگ اٹ. ٹھیک ہے. تو دین کیا کرتا ہے کہ اس کو اتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن دے دیتا ہے کہ انسان پھر کمپیل ہو جاتا ہے. یعنی جو ٹرو بلیور ہے، جو مومن ہے، اس کو پھر وہ یہ کرے گا کیونکہ اس نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اگر اس میں پھر اگر کوئی امبیلنس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی افراط و تفریط ہو جاتا ہے، کوئی ایکسٹریمزم آ جاتا ہے کہ ایک شخص بالکل ہی یعنی جیسے قرآن پاک میں آتا بھی ہے نا کہ جب تم خرچ کرو تو اتنا زیادہ خرچ مت کرو کہ سب کچھ ہی لٹا دو. اور اگر تم اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ بالکل ہی اپنی مٹھی بند کر لو یا اپنے ہاتھ باندھ لو، تو وہ بھی ایک اور ایکسٹریم ہے، کنجوسی کی طرف آپ چلے جائیں. تو ان دونوں کے بیچ میں جو اعتدال کا راستہ ہے، تو
تو قرآن پاک یا دین ہمیں اس اعتدال کے اوپر لے کر آتا ہے، ان اخلاقی اقدار کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز میں ایک بیلنس ہے جو کہ اس کے اندر خوبصورتی لاتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ چیز ہم نے نوٹس کی اس روایت سے، یہ کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو بھی جاننا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سورت کے شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے، ٹھیک ہے، ہی از دا نرشر، ہی از دا سسٹینر، پالنے والی ذات ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور صفت خلق کی تخلیق کیا، اس نے انسان کی کریشن شروع کی خون کے لوتھڑے سے، اس کی بنا پر جس طرح سے اس نے ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق عطا کر دیا، ٹھیک ہے، ہماری جتنی بھی فزیکل نیڈز ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریسورسز اسی زمین پہ رکھ دی، ٹھیک ہے، کہ انسان ان ریسورسز کو استعمال کر کے اور گرو کر سکتا ہے، تھرائیو کر سکتا ہے، اپنی نرشمنٹ حاصل کر سکتا ہے، وہ رزق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا عطا کر دیا، ٹھیک ہے، جس نے پیدا کیا اس نے رزق بھی دیا۔ اور اسی طرح جو ہمارا روحانی پہلو ہے، جو کہ ہماری اصل شخصیت، ہماری اصل ذات ہے، ہماری اصل پرسنالٹی، وہ کیا ہے؟ وہ جو روح ہے، روح ربانی جو ہمارے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا اس کو اپنی طرف کہ میں نے پھونکی، وہ روح ہے جو ہمارے اندر ہے، اس روح کی سسٹننس، اس روح کی گروتھ، اس روح کی جو نیڈز ہیں اس کی تکمیل کرنے کے لیے بھی اللہ نے انتظام فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو میسیجز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیکٹڈ بندوں کے تھرو انسانوں کی طرف بھیجے، ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہر زمانے میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے سکھایا انسان کو، کیا سکھایا؟ وہ جو نہیں جانتا تھا۔ اور اس سے پچھلی آیت میں کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے پہلی جو آیت ہے اس میں تو لفظ ہی اقرا ہے کہ پڑھیے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 بار جو ہے نا علم کا ذکر ہو رہا ہے، پہلی وحی کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہوا، اور اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا 2 بار تذکرہ ہے، اور علم بذریعہ قلم کا بھی ذکر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں علم کے حصول کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی the very first revelation is telling Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to read and to acquire knowledge, and that اللہ تعالیٰ knowledge دے رہے ہیں اور ultimate reality کی knowledge دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس knowledge کی importance، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی اس کو acquire کرنے کی جو فضیلت ہے، یعنی وحی کے علم کے حصول کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، اور اس میں قلم بھی استعمال ہوگا، اس میں ریڈنگ بھی ہوگی، علم کی اور ریفلیکشن کی، تفکر کی، تدبر کی، یعنی قرآن کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ریفلیکٹ کرنا اس کے ورڈز پہ، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، اس کی جو فضیلت ہے ہمیں قرآن پاک اور احادیث میں نظر آتی ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت نظر آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کا میں لاسٹ پورشن پڑھ رہی ہوں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، تم میں سے اللہ ایمان والوں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور اسی طرح آدمیوں اور زمین پر چلنے والے جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے عالم ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب بخشنے والا ہے۔
یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنا زیادہ جانے گا، جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے، اللہ کے کلام کے حوالے سے، وہ اتنا زیادہ اللہ کی خشیت میں آ جائے گا، اتنا زیادہ ہمبل ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرے گا. تو دیٹ نالج ول اباؤٹ دی الٹیمیٹ ریالٹی اباؤٹ گاڈ ہمسیلف ول یعنی وہ انسان کے اندر وہ ریئلائزیشن لائے گا، وہ خدا کی معرفت پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس علم کے بغیر پھر کیا ہے، وہ انسان اندھیرے میں ہے، وہ اس ریالٹی سے بے خبر ہے. تو جتنا یعنی اس علم کو جاننا جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے کہ یعنی ایک انسان بالکل تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی اپنی بہت ساری چیزیں، بہت ساری یعنی آپ کے اندر کوئی فلاز ہو سکتے ہیں اور ہر انسان میں ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ورک کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا جتنا انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ آپ کا جو ایمان کا جو سسٹم ہے یا جو پھر آپ کو جو اللہ تعالیٰ اخلاق کا ایک ماڈل دیتے ہیں، یعنی اس حوالے سے آپ اتنے گراؤنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کرنے کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بیکاز یو ہیو دیٹ بلیف سسٹم بیکنگ اٹ. ٹھیک ہے، تو نالج ایکوائر کرنا دین کے بارے میں اس کی مطلب جتنی بھی یعنی اس کی فضیلت بیان کی جائے کم ہے. تو اس حوالے سے ہم کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں علم کی فضیلت کے حوالے سے. ویسے تو بے تحاشا احادیث ہیں، بٹ ہم ایک دو احادیث دیکھ لیتے ہیں. فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم. علم کی فضیلت عابد یا عبادت گزار کے اوپر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے. یعنی جو شخص اپنے آپ کو علم میں لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک شخص جو ہے وہ محض عبادت کرتا ہے اور وہ نفلی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ کے قریب جاتا ہے تھرو نفلی عبادت. یہ بھی بہت پسندیدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ مقابلہ کیا جا رہا ہے ایک شخص کا جو کہ علم حاصل کرتا ہے اور اپنا وقت لگاتا ہے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہم سب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی بنسبت ابھی ہم ہو سکتا تھا کہ ہم ابھی کوئی نوافل ادا کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یا جیسے رات کو کوئی تہجد گزار شخص ہے، بہت فضیلت ہے اس کی بھی، یا جو نماز کے ساتھ جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا چیز سپیریئر ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو علم ہے، یعنی جو عالم ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اس عبادت گزار کے اوپر، اٹس آلموسٹ ایز اف رسول پاک کی جو فضیلت ہے ایک عام انسان کے اوپر. ایک اور حدیث ہے، جو حصول علم کے لیے نکلتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، یعنی اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. بے شک فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کی رضا کے لیے. آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں. اور عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اسی طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر ہے. یعنی بظاہر جس طرح سے چاند کی جو روشنی ہے اور جو اس کی چمک ہے. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم وراثت میں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ وہ مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، کیونکہ انہوں نے اپنا وقت کس چیز میں لگایا ہے؟ مال کمانے میں نہیں بلکہ علم حاصل کرنے میں. تو وہ اپنی علم کی لیگسی چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے. وہاں دو حلقے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ دو گروپس تھے، دو سرکلز تھے جو کہ اسٹڈی کر رہے تھے. ایک جو حلقہ تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا. دوسرا جو سرکل تھا، جو دوسرا اسٹڈی سرکل تھا، وہ تعلیم اور تعلم کا کام سر انجام دے رہا تھا، یعنی پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کو ایکسپلین کرنا، سمجھنا اور سمجھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں، یعنی دونوں سرکلز یا دونوں گروپس جو ہیں بھلائی پر ہیں.
یہ حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ دوسرا حلقہ تعلیم اور تعلم میں مشغول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اپنے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آئی ہیو بین سینٹ ایز اے ٹیچر، ایز اے مینٹور، اور پھر یہیں بیٹھ گئے۔ کون سے سرکل میں بیٹھے؟ جہاں پہ تعلیم ہو رہی تھی، جہاں پہ تدریس ہو رہی تھی۔ تو اس سے ایک بات کیا بات اسٹیبلش ہو رہی ہے، اسی طرح کی کاؤنٹلیس اور احادیث ہیں کہ یعنی مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد آ رہے، بٹ وہ جو احادیث ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ چند لمحوں کا تفکر یا غور و فکر قرآن پہ، ریفلیکٹ کرنا، سوچنا، ان آیات پہ پونڈر کرنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، کئی مہینوں کی عبادت سے، کئی راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو لرننگ ہوتی ہے نا، اور اس میں جو انسان کو ریئلائزیشنز ہوتی ہیں، وہ اس کے عمل کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت فیمس حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم یعنی قرآن پاک کو حفظ کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو میمورائز کرنے کی ایک فضیلت ہے۔ تو اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھے، اس کو میمورائز کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو سمجھ کے عمل کرے گا نا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم نے اس میں سے شاید صرف قرأ یا حفظ کا کانسیپٹ لے لیا، لیکن جو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور جو قرآن پہ جو عمل کی جو اصل جو چیز تھی وہ ہے عمل، ٹھیک ہے، اور عمل آتا ہے سمجھنے کے بعد۔ یعنی جب آپ ایک کسی چیز کو سمجھیں گے تو پھر آپ عمل کریں گے نا اس کے اوپر۔ اگر آپ کو انسٹرکشن مینوئل فرینچ میں ملا ہے کسی چیز کا اینڈ یو ڈونٹ نو فرینچ لینگویج، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو آپریٹ دیٹ مشین؟ یو ول نیڈ اے ٹرانسلیشن، رائٹ؟ اینڈ ناٹ اونلی دا ٹرانسلیشن، یو ول آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کہاں کون سی جو لیڈ ہے وہ کس چیز میں لگانی ہے اور کس طرح سے وہ سارا کچھ ہوگا، تو تب وہ چیز آپریشنل ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم حفظ کریں یا اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، وہ ایک بہت یعنی ایک نوبل کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اور اس میں بہت محنت ہے، اور اللہ کا کلام اپنے دل میں محفوظ کرنا بہت خوبصورت بات ہے، اس سے زیادہ خوبصورت بات ہو نہیں سکتی، لیکن اس کے ساتھ اس چیز کی سمجھ اور اس کی اپلیکیشن پہ بھی غور کیا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین۔